اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اس سے ریلیونٹ نئی ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کی نافرمان ہے، آبادی میں بہت زیادہ ہیں۔ انہیں حضرت سیدنا ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ایک دیوار کے پیچھے مقید کر دیا تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہیں، جنہوں نے زمین پر بہت زیادہ فساد برپا کیا ہوا تھا۔ بعض روایات کے مطابق یاجوج اور ماجوج یہ دو الگ الگ قومیں ہیں یا قبیلے ہیں جن کے ظلم سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، جس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے ان کے آگے دیوار بنائی، جسے سد سکندری یا سد ذوالقرنین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس دیوار کی تعمیر کا ذکر سورۃ الکہف کے اندر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہہ دیں کہ اب میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں کہ ہم نے اسے زمین میں حکمرانی عطا کی اور اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا، تو اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو وہاں ایک گرم چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور وہاں ایک قوم بھی پائی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، یا انہیں سزا دیں اور یا ان سے نیک سلوک کر کے ان کو ہدایت دیں۔ کہا، جو ان میں ظالم ہے اسے تو ہم سزا ہی دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے ہاں لوٹایا جائے گا، پھر وہ اسے اور بھی سخت سزا دے گا، اور جو کوئی ایمان لائے گا اور نیکی کرے گا تو اسے نیک بدلہ ملے گا، اور ہم بھی اپنے معاملے میں اسے آسان ہی حکم دیں گے۔ پھر اس نے ایک اور ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچے تو وہاں آپ نے سورج کو ایک ایسی قوم پر نکلتے ہوئے پایا کہ جس کے لیے ہم نے سورج کے ادھر کوئی حجاب، کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ اسی طرح ہی سے اور اس کے حال کی پوری خبر ہمارے ہی پاس ہے۔ پھر ایک اور مہم کی تیاری میں لگ گئے، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان دونوں سے اس طرف ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج اس ملک میں فساد کرتے ہیں، پھر کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ آپ نے کہا، جو میرے رب نے مجھے قدرت دی ہے یہ کافی ہے، سو طاقت سے میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں۔ مجھے لوہے کے تختے لا دو، یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا تو کہا کہ دھونکو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو کہا، تم میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ اس پر ڈال دوں۔ پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور ہم چھوڑ دیں گے بعض ان کے اس دن بعض میں گھسیں گے اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتریں گے۔ محدثین مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ دنیا میں اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں یہ قیاس آرائی ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے، لیکن یہ عام مسالے سے بنی ہوئی ہے۔ یمن میں دیوار معارب کے بارے میں بھی سد ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن یہ تو سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ قفقار میں دریائے خزر اور بحر اسود کے درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں قیاس آرائی کی جاتی ہے کہ یہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔
یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے پیچھے مقید ہیں، جو قیامت کے قریب ظاہر ہو جائیں گے۔ ان کا خروج ہوگا اور زمین پر دنگا و فساد اور خوب فتنے پھیلائیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو گرانے کی روزانہ کوشش کرتے ہیں، لیکن ناکام نامراد ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی رضا ہوگی تو دیوار کی کھدائی کرنے والوں میں سے ایک کہے گا کہ کل ہم انشاءاللہ اس کو توڑ دیں گے۔ انشاءاللہ کہنے سے اگلے روز یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یاجوج ماجوج زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے، مخلوق خدا کو اپنے شر اور فساد کا نشانہ بنائیں گے، اور ان کی ایک جماعت جب بھاگتی ہوئی جھیل تبریا سے گزرے گی وہ سارا پانی ختم کر دیں گے، پی جائیں گے۔ جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ بحر تبریا اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے، اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا۔ یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا، اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آئیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی جانب سے آسمان کی طرف پھینکے گئے تیروں پر اللہ رب العزت کی قدرت سے خون لگا ہوگا، وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان کو بھی فتح کر لیا۔ ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے فتنے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر طور پہاڑ پر چلے جائیں۔ جب طور پہاڑ پر غذا اور کھانے کی قلت پیدا ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کے کانوں میں اور گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے، جن کے پھٹ جانے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مسلمان جب طور پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو ہر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی اور ان سے بدبو تعفن اٹھ رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، اس کے بعد خاص قسم کے پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جائیں گے۔ اس کے بعد شدید بارش ہوگی اور ہر چیز دھل کر اجلی ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ یہ 9 حصے ہیں اور انسان اور جنات ایک حصہ آبادی ہے۔ جہنم میں بھی ہر 10 میں سے 9 کا تعلق یاجوج ماجوج سے ہوگا۔ ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں روایات میں آتا ہے، ایک روایت کے مطابق یاجوج ماجوج کے لوگ کئی قسم کے ہیں، بعض لمبے طویل شمشاد قد کے ہیں، بعض طول و عرض دونوں میں 4 ہاتھ، بعض اتنے بڑے کان رکھتے ہیں کہ ایک کان کو بچھاتے ہیں اور دوسرے کو اوپر اوڑھ لیتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے۔